السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل لٹریچرس کارنر۔ اور دوستو، آج ہم ڈسکس کریں گے سانگز آف انوسینس، ولیم بلیک کی ایک بیوٹیفل پوئم دا لٹل بلیک بوائے۔ دوستو، ولیم بلیک پیدا ہوئے تھے 28 نومبر 1757 میں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 12 اگست 1827، اور انہوں نے یہ پوئم 1889 میں پبلش کی اپنے ایک کلیکشن سانگ آف انوسینس میں۔ اور دا لٹل بلیک بوائے کی جو تھیم ہے زیادہ وہ جو ہے وہ ریشیل ایکویلٹی، یعنی جتنے بھی نسلی تضاد تھے اس وقت کے لوگوں میں، تو ان کے خلاف جو ہے ولیم بلیک نے یہ پوئم لکھی تھی، اور اس میں گاڈ کے لو کے بارے میں یعنی ڈیوائن لو کی بات کی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ جو پوئم تھے، یہ جو ایک پوئٹ تھے وہ پری رومانٹک پوئٹ تھے، یعنی ولیم بلیک ہمارے پاس فرسٹ پری رومانٹک پوئٹ تھے جنہوں نے نیگروز کے بارے میں باتیں کی، اور خاص کر ایکویلٹی پہ یعنی برابری پہ جو ہے زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو فرسٹ لائن میں دراصل یہ جو پوئم ہے یہ 7 سٹینزا پہ مشتمل ہے، اور ہر سٹینزا میں 4 لائنز ہیں۔ تو اس کی جو رائم اسکیم ہے وہ ہے اے بی ہر سٹینزا کی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو ولیم بلیک کہتے ہیں مائی مدر، یعنی ایک لٹل بلیک بوائے کے اس سے کہتے ہیں کے ذریعے لٹل بلیک بوائے کہتا ہے مائی مدر بور می ان دا سدرن وائلڈ، کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا سدرن یعنی سدرن وائلڈ۔ دراصل یہاں پہ سدرن وائلڈ کا مطلب ہے افریقہ میں، کہ میری ماں نے مجھے افریقہ میں پیدا کیا، کیونکہ یہ بلیک بوائے ہے اس لیے وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھے افریقہ میں پیدا کیا، اینڈ آئی ایم بلیک، اور اسی وجہ سے میں کالا ہوں، بٹ اوہ مائی سول از وائٹ، لیکن میری جو روح ہے، میری جو سول ہے وہ وائٹ ہے۔ وائٹ ایز این اینجل از دا انگلش چائلڈ، جس طرح انگلینڈ میں جو بچہ ہوتا ہے، انگلینڈ کا جو چائلڈ ہوگا وہ وائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس طرح فرشتے جو ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح لیکن میری جو روح ہے وہ بھی انگلش چائلڈ کی طرح وائٹ ہے۔ بٹ آئی ایم بلیک، لیکن میں کالا ہوں، ایز ایف بیریوڈ آف لائٹ، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے ڈپرائیو کیا ہو روشنی سے، یعنی میری جو سکن ہے اس کی جو کمپلیکشن ہے وہ ڈارک ہے، تو میں اس وجہ سے کالا ہوں کہ مجھے لائٹ سے روشنی سے دور رکھا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مائی مدر ٹاٹ می انڈرنیتھ دا ٹری، میری ماں نے مجھے سکھایا جب ہم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ سٹنگ ڈاؤن بیفور دا ہیٹ آف ڈے، اور سورج کی روشنی یعنی سورج کی تپش نکلنے سے پہلے ہم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور میری ماں نے مجھے ٹاٹ کیا، میری ماں نے مجھے ٹیچ کیا، سکھایا۔ شی ٹک می آن ہر لیپ اینڈ کسڈ می، انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور مجھے کس کیا، اینڈ پوائنٹنگ ٹو دا ایسٹ بگن ٹو سے، اور انہوں نے ایسٹ کی طرف اشارہ کیا، اور پوائنٹ کیا یعنی ایسٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کہ سورج کی طرف انہوں نے ایسٹ کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ لک آن دا رائزنگ سن، دیکھیں اس رائزنگ سن کو، یعنی اس سورج کو جو ابھی نکلا ہے، دیر گاڈ ڈز لیو، یہاں پہ خدا رہتے ہیں یعنی گاڈ رہتے ہیں، اینڈ گیوز ہز لائٹ اینڈ گیوز ہز ہیٹ اوے، اور وہ یہاں سے ہی اپنی روشنی دیتے ہیں اور اسی روشنی کو دور کر دیتے ہیں، اسی ہیٹ کو، یعنی وہ اس سے لائٹ بھی دیتے ہیں۔ ہز لائٹ مطلب یعنی گاڈ کی، یعنی سورج کے لیے، یہاں پہ ہز جو ہے وہ سورج کے لیے یوز ہوا ہے کہ وہ اسی سے لائٹ بھی دیتے ہیں اور اسی سے ہیٹ بھی دیتے ہیں۔ اینڈ فلاورز اینڈ ٹریز اینڈ بیسٹس اینڈ مین ریسیو، اور جتنے بھی پھول ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں اور انسان ہیں، وہ اس لائٹ کو، اس تپش کو، اس ہیٹ کو ریسیو کرتے ہیں، اور یہ انہی لوگوں کو یعنی فلاورز، ٹریز، بیسٹ اینڈ مین کو یہ چیز کیا کرتی ہے، کمفرٹ ان مارننگ، یعنی یہی چیز صبح ان کو کمفرٹ، سکون دیتی ہے، اینڈ جوائے ان دا نون ڈے، اور دوپہر کو یہ چیز انہیں خوشی دیتی ہے۔ اینڈ وی آر پٹ آن ارتھ اے لٹل اسپیس، اور ہمیں کیا کیا گیا ہے، اور ہمیں اس زمین پہ یعنی پیدا کیا۔ پٹ آن کا مطلب ہے دراصل یہ ایک فریز ہے، یعنی بلڈ کرنا، کوئی چیز تعمیر کرنا یا کنسٹرکٹ کرنا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس زمین پہ پیدا کیا گیا اس چھوٹے سے اسپیس میں، دیٹ وی میں لرن ٹو بیئر دا بینز آف لو،
تاکہ یہاں پہ ہم کیا کر سکیں، اس روشنی کو، اس کرنوں کو، یہ جو سورج کی کرنیں ہیں اس کو سیکھ سکیں، یعنی اس کو برداشت کرنا ہم سیکھ سکیں. اینڈ دیز بلیک باڈیز اینڈ دس سن برنڈ فیس از بٹ اے کلاؤڈ. لیکن یہ جو ہمارے کالے بدن ہیں، یہ جو ہماری بلیک باڈیز ہیں، اور ہمارے جو سورج سے کمپلیکشن جو ڈارک ہوئی ہے، وہ جو ہمارے بلیک کلر کے چہرے ہیں، یعنی مدھم سے ہمارے چہرے ہیں، ان کی مثال ایسے کہ یہ ایک بادل کی طرح ہیں. اینڈ لائک اے شیڈی گروو، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے گروو کہتے ہیں ایک باغیچے کو، شیڈی یعنی سایہ دار. اور ہماری جو بلیک باڈیز ہیں اور ہمارے جو کالے کلر کے فیس ہیں، ان کی مثال ایسے کہ جیسے سورج پہ جب بادل آ جاتا ہے تو ایک سایہ سا آ جاتا ہے، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سایہ دار باغیچے کی طرح، یعنی گروو کہتے ہیں باغیچہ. تو ہماری جو باڈیز ہیں ان پہ سایہ آیا ہوا، یعنی ان پہ کسی روشنی پہ جو سایہ آیا ہوا ہے تو یہ لوگ بلیک نظر آ رہے ہیں. تو گاڈ نے ان کو بلیک پیدا کیا ہے. تو یہ اس بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو بلیک باڈیز ہیں وہ تو بالکل ایک سایہ دار باغیچے کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں for when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice. تو کہتے ہیں کہ جب ہماری روح for when our souls have learned، کہ جب ہماری روح سیکھ جائیں گی اس ہیٹ کو برداشت کرنا، اس تپش کو برداشت کرنا، the cloud. تو کلاؤڈ یہاں پہ انہوں نے اپنی باڈی کو، یہاں پہ کلاؤڈ جو بادل کے ساتھ انہوں نے کیا، دراصل یہ کلاؤڈ اپنی باڈی کے لیے انہوں نے سمبلائز کیا ہے رائٹر نے، اور اسپیکر جو ہے کلاؤڈ سے اپنی باڈی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیمبل یوز ہوا ہے. تو کہتے ہیں the cloud will vanish. اور اسی طرح جب ہماری روح اس ہیٹ کو برداشت کرنا سیکھ جائے گی، the cloud will vanish and we shall hear his voice. تو ہماری جو یہ باڈی ہوگی یہ ختم ہو جائے گی، will vanish، ہم ختم ہو جائیں گے. اینڈ وی شیل ہیئر ہز وائس، اور ہم سن سکیں گے اپنے گاڈ کی آواز کو. ہز وائس یعنی گاڈ کی وائس. ٹھیک ہے، سینگ، اور وہ خدا کی آواز. اور خدا کی آواز کیا کہے گی؟ کم آؤٹ فرام دا گروو مائی لو اینڈ کیئر اینڈ راؤنڈ مائی گولڈن ٹینٹ لائک لینز ریجوائس. کہ آئیں کم آؤٹ، نکل آئیں، فرام دا گروو، اپنے اس بدن سے یعنی اس باغیچے سے. انہوں نے اوپر کے اسٹینزا میں اپنے آپ کو ایک سملی انداز میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو باڈیز ہیں وہ کیا ہیں، ایک سایہ دار باغیچے کی طرح ہیں. تو گاڈ ہمیں کہیں گے کہ آپ اس باغیچے کو یعنی اس بدن کو چھوڑ دیں. مائی لو اینڈ کیئر اینڈ راؤنڈ مائی گولڈن ٹینٹ، اور میرے اس گولڈن ٹینٹ یعنی مائی گولڈن ٹینٹ یعنی خدا کی اس سنہرے گھر پہ تو کیا ہوگی، وہ ہمیں کہیں گے کہ اس کے راؤنڈ ہو جائیں، ارد گرد ہو جائیں، لائک لیمز ریجوائس، کہ جس طرح بھیڑ جو ہوتے ہیں وہ جھنڈ میں ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگی، خوشی ملے گی. ٹھیک ہے، ریجوائس فیل کریں گے. اینڈ دس، اور یہی چیز میری ماں مجھے سکھا رہی تھی. اینڈ دس ڈیڈ مائی مدر سے اینڈ کسڈ می، اور یہی چیز میری ماں نے مجھے بتائی اور انہوں نے مجھے کس کیا. اینڈ دس آئی سے ٹو لٹل انگلش بوائے، اور آج یہی میں باتیں اس لٹل انگلش بوائے کو سمجھا رہا ہوں. وین آئی فرام بلیک اینڈ ہی فرام وائٹ کلاؤڈ، کہ جب میں اپنی کالی باڈی سے، اینڈ ہی فرام وائٹ کلاؤڈ، اور وہ اپنے سفید باڈی سے، کلاؤڈ یعنی بادل لیکن یہاں پہ باڈی، کہ جب میں اپنے کالے بدن سے اور وہ اپنے سفید بدن کو چھوڑے گا. اینڈ راؤنڈ دا ٹینٹ آف گاڈ، اور ہم خدا کے ٹینٹ، خدا کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے. لائک لیمز وی جوائے، اور اس بھیڑوں کی طرح، اور ہمیں اس سے خوشی ملے گی. آئی شیڈ ہم، تو میں اسے سایہ دوں گا اپنی اس بلیک باڈی سے. فرام دا ہیٹ ٹل ہی کین بیئر، اس وقت تک اسے سایہ دوں گا کہ جب تک وہ اس گرمی کی تپش کو برداشت نہ کر سکے. کیونکہ جو وائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو گرمی کی وہ جو ہیٹ ہے، سن کی ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو بلیک بوائے کہتے ہیں کہ میں اسی وائٹ چائلڈ کو سایہ دوں گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کو برداشت جب تک نہیں کرنا سیکھ جاتا تو میں اس کو سایہ دوں گا. ٹو لین ان جوائے اپون آور فادرز نی، اور اسی طرح اس خوشی میں ہم اپنی فادر یعنی اپنی گاڈ، فادر جو ہے کرسچینٹی میں سمبلائز کرتا ہے گاڈ کو، کہ ہم اپنے باپ کے گھٹنوں میں جھکے ہوئے ہوں گے اور اس سے ہمیں خوشی ملیں گی. اینڈ دین آئی ول اسٹینڈ اینڈ اسٹروک ہز سلور ہیئر، اور تب میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کے پیارے سلور کلر کے بالوں کو سہلاؤں گا. کس کے؟ اس وائٹ انگلش چائلڈ کے. اینڈ بی لائک ہم، اور پھر میں اس کے جیسا ہو جاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ خدا کی نظر میں
ہماری جو باڈیز ہوں گی، ہمارے جو کلر ہوں گے، اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جائے گا، پھر نہ میں کالا رہوں گا اور نہ وہ وائٹ رہے گا، اور ہم سب لوگ کیا ہوں گے، ایکول ہو جائیں گے. تو میں اس کے بالوں کو سہلاؤں گا اینڈ بی لائک ہم، اور میں اس طرح بھی بن جاؤں گا، اینڈ ہی ول دین لو می، اور پھر وہ مجھ سے پیار کریں گے. تو اس خوبصورت پوئم سے ولیم بلیک نے ہمیں ایک ریشیل ایکویلٹی کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے اس بلیک بوائے یعنی اسپیکر کے ذریعے، اس بلیک بوائے اسپیکر کے ذریعے ایک بڑا بیوٹیفل میسیج دیا کہ اس دنیا میں چاہے جو لوگ کالے ہیں یا جو لوگ سفید ہیں، وہ گاڈ کی نظر میں ایک ہیں. اور یہاں پہ گاڈ کے لو کو بھی انہوں نے بتایا کہ جس طرح گاڈ کا لو ایک وائٹ انگلش چائلڈ کے لیے ہو یا ایک افریقن بلیک بوائے کے لیے ہو، دونوں کے لیے کیا ہوگا، ایکول ہوگا. اور گاڈ کسی کے ساتھ کوئی ذات پات پہ کوئی اختلاف نہیں رکھتے، اور گاڈ کے لیے سب برابر ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پوئم پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کے لیے. جزاک اللہ.